بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ جی پچھلے لیکچر میں ہم نے محموز کے چند قواعد جو ہیں وہ یاد کیے تھے، کیونکہ جب بھی کسی کلمہ کے اندر حمزہ آ جاتا ہے تو اس کی ادائیگی بسا اوقات ثقل اور مشقت کا باعث ہوتی ہے۔ اب اس ثقل اور مشقت کو دور کرنے کے لیے کچھ تعلیلات واقع ہوتی ہیں، تو ان میں سے ہم نے دو قاعدے جو ہیں وہ پڑھے تھے۔ جی لائبہ جاوید آپ بتائیے پہلا قاعدہ کون سا ہے، راسن والا قاعدہ جو ہے؟ شیخ اس کو تبدیلی کر کے پڑھیں گے یا راسن پڑھیں گے یا راسن پڑھیں گے؟ قاعدہ ہے راسن پڑھیں گے۔ قاعدے کا نام جیسے بھی پڑھ لیں، لیکن قاعدہ آگے جب بیان کریں گے تو خود بخود ہی واضح ہو جائے گا کہ وہ قاعدہ کیا ہے۔ جی یہ کوئی شیخ، اہم چیز نہیں ہے کہ آپ نے اس کو کیا پڑھنا ہے۔ جی شیخ، جی اس میں ہے کہ اگر حمزہ ساکن ہو اور اس سے ما قبل حرف متحرک ہو تو حمزہ کو اس کے ما قبل کے مطابق جو ہے حروف علت سے بدل دیتے ہیں، جیسا کہ اگر حمزہ ساکن ہے اور اس سے ما قبل حرف مفتوح ہے تو حمزہ کو حروف علت الف سے بدل دیں گے، جس کی مثال ہے رسن سے راسن۔ ٹھیک ہے، اور اگر حمزہ ساکن ہے اور اس سے ما قبل حرف جو ہے وہ مضموم ہے تو حمزہ کو حروف علت واو سے بدل دیں گے، جیسا کہ بو سن سے بو سن ہے۔ اور اگر حمزہ ساکن ہے اور اس سے ما قبل حرف جو ہے وہ مکسور ہے تو حمزہ کو حروف علت یا سے بدل دیں گے، جیسا کہ زی بن سے جو ہے وی بن ہے۔ جی اور دوسرا چلیں ٹھیک ہے، اگر اس کے ماشاءاللہ بارک اللہ فیک۔ جی آگے مونا نعیم آپ قاعدہ نمبر 2 سنائیں، قاعدہ جوان۔ جی جی سر، قاعدہ جوانن ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر حمزہ جو ہے وہ مفتوح ہو، پہلا ساکن تھا نا، اس میں مفتوح تھا، اگر اس حمزہ میں مفتوح ہو ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا ماقبل جو ہے وہ مضموم یا مکسور ہوگا تو اس کو ہم اس طرح سے حروف علت سے بدلیں گے کہ اس کا جو پہلا تھا اگر پیش ہوگی تو ہم اس کو واو لگا دیں گے، یعنی کہ جوانن سے ہم اس کو جوانن پڑھا دیں گے، سوری جوانن پڑھیں گے، مطلب اس کو بنا دیں گے جو بھی ہم اس کو بولیں جو اسی جو ہے۔ اور اگر اس میں حمزہ مفتوح ہو اور اس سے پہلے جو ہے وہ زیر ہو تو اس کو ہم اس سے یا سے بدل دیں گے، جیسے اس کی مثال ہم نے پڑھی تھی میاں رون سے میاں رون تھا۔ ہاں چلیں ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ جی آگے زریاب احمد آپ بھی یہی پہلا قاعدہ سنائیے، قاعدہ راسن۔ سر اس میں یہ تھا کہ اگر جو ہے وہ حمزہ ساکن ہو اور اس سے جو ہے وہ پہلے جو ہے متحرک ہو تو اس سے سر حمزہ کو جو ہے وہ اس کے مطابق حرف علت سے بدل دیں گے سر، جیسے اگر پہلے فتح ہے تو اس کو الف سے بدل دیں گے، جیسے راسن سے راسن، اور اگر مضموم ہے تو اس کو واو سے بدل دیں گے سر، جیسے سے بوسن، اور اگر کسرہ ہے تو اس کو یا سے بدل دیں گے۔ اس کی مثال کیا ہے کسرے کی؟ زیبن سے زیبن۔ چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ جی آگے محمد سرمت، ہاں جی ام کلثوم آپ قاعدہ جوانن یہ والا سنائیں، ام کلثوم۔ جی ام کلثوم موجود ہے؟ سر میرا نیٹ کا مسئلہ بن گیا تھا، کیا ہوا ہے؟ سر میرا نیٹ کا مسئلہ بن گیا تھا، اس لیے میں پورا نہیں سنا سکا۔ چلیں آپ قاعدہ جوانن سنا رہے ہیں۔ سر قاعدہ جوانن میں سر اگر حمزہ مفتوح ہو اور اس سے پہلے جو ہے وہ مضموم یا مکسور ہو تو اس کی جو ہے حرکت وہ اس کے مطابق حرف علت سے بدل سکتے ہیں سر، جس طرح اگر مضموم ہوگا تو اس کو واو سے بدل دیں گے، اور اگر کسرہ ہوگا تو اس کو یا سے بدل دیں گے سر، جیسے جوانن سے جوانن اور میارن جوانن سے میارن۔ جوانن سے جوانن، جی سر، جوانن سے جوانن اور میارن سے میارن۔ میارن سے میارن۔ جی جی چلیں جی آگے ہیں ارم ولی، آپ سنائیے قاعدہ راسن۔ ارم ولی، ارم ولی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ باقی لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے۔ جی سر آ رہی ہے۔
हाँ चलिए, उम्मे कलसूम आप सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी कि सब उम्मे आवाज ठीक आ कलसूम रही कह है? रही है कि कट कट के आ रही है, तो सब आप आवाज लोग ठीक है? कट के आ रही है, सही आ रही है? सर सही आ रही है। हाँ बस वो फिर उनके अपने पास नेट का प्रॉब्लम है। उम्मे कलसूम आपके पास नेट की प्रॉब्लम है, सब लोगों को आवाज साफ आ रही है। चलिए आप कायदा रासुन सुना दें उम्मे कलसूम। जी बिस्मिल्लाह। गायत्री शेदा आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। रासुन अगर हमजा साकिन हो और उससे पहले मुतहरिक हर्फ हो तो उसे जो पहले वाला हर्फ है उसकी हरकत के मुताबिक बदलते हैं। जैसे बा हो तो होता है ना रा या बा, उसके मुताबिक, मतलब पहले जबर है और बाद में अलिफ है। रासुन, वो रासुन की बजाय रासुन हो जाएगा। और ऐसे ही है ना शेख साहब ये वाला? जी बाकी बताएं, और जेर और पेश की भी मिसाल दें। जेर और जेर और पेश की मिसाल इसी में नहीं? रासुन बुसुन जिबुन, ये तीन मिसालें थी। तो रासुन से रासुन बन गया, बुसुन से बूसुन बन गया, और जिबुन से रीबुन बन गया। रासुन से रासुन बन गया और चलें जी जीबुन आगे, से। इरम वली आप सुनाइए कायदा है जुवानुन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अगर कायदा जुवान में हमजा जो है वो इसमें मफ्तूह होता है, अगर मफ्तूह होगा तो फिर मजमूम से कबल या मकसूर होगा, यानी कि उससे माँ कबल जो है वो मजमूम या मकसूर हो जाएगा। ठीक और है। उसकी हरकत के मुआफ़िक है जो है ना, जैसे उसकी हरकत होगी वैसे ही उसकी इल्लत को बदला जाएगा। हाँ जैसे इसमें मिसाल, इसकी मिसाल, जी इसकी मिसाल जैसे जुआनुन से जुवानुन है। और कसरे की जुआनुन मेआरुन से मेयारुन। जी जी, कसरा की मिसाल मियारुन से मियारुन से है मियारुन। और इस चलें ठीक है, माशाल्लाह बारकल्लाहु फीक। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने दो कायदे पढ़े हैं। एक कायदा ये था कि हमजा साकिन हो और उसके माक़बल मुतहर्रिक हो, तो उस हमजा साकिन को माक़बल की हरकत के मुताबिक हरफ इल्लत से बदलना जायज़ है। जैसे रासुन से रासुन, बुसुन से बूसुन, और रिबुन से रीबुन। ये एक कायदा था। दूसरा कायदा हमने ये पढ़ा कि अगर हमजा मुतहर्रिक है यानी हमजा मफ्तू है और उसके माक़बल ज़म्मा या कसरा आ जाए, तो उस हमजा को भी माक़बल की हरकत के मुताबिक हरफ इल्लत से बदलना जायज़ है। जैसे जुवानुन से जुवानुन, यानी जुआनुन से जुवानुन, और मियारुन से मियारुन। आज हम इंशाअल्लाह तीसरा कायदा पढ़ते हैं। इसको कहते हैं कायदा मकरूबुन। कायदा मकरूबुन। अब मकरूबुन जो लफ्ज़ है इसके ऊपर आपने ध्यान देना है कि जब हमजा मुतहर्रिक हो और उसका माक़बल वाव या मद्दा ज़ायदा, वाव या मद्दा ज़ायदा या तस्गीर हो, तो हमजा को माक़बल की जिनस से बदलना जायज़ है। हमजा को माक़बल की जिनस से बदलना जायज़, यानी हमजा मुतहर्रिक हो और उससे पहले वाव या मद्दा ज़ायदा या तस्गीर हो, तो हमजा को माक़बल की जिनस से बदलना जायज़ है। यानी हमजा को माक़बल की जिनस से बदलने का मतलब ये है कि माक़बल का जो हरफ होगा उससे बदलना। अगर उसके माक़बल वाव है तो वाव से बदलना, और अगर उसके माक़बल या है तो या से बदलना जायज़ है। और जब बदल दिया तो फिर इब्दाल के बाद, यानी बदलने के बाद फिर इदगाम वाजिब है। यानी हमजा भी माक़बल के हरफ जैसा जब हरफ बन जाएगा तो फिर उन दोनों को आपस में इदगाम करके एक हरफ पढ़ा। अब ये तीन मिसालें हैं, इनकी मैं आपको एक एक करके वजाहत करता हूँ। पहली मिसाल है मकरूबुन, दूसरी है खतियतुन, और चौथी है उफय्यिसुन। अब इनमें सबसे पहले हम मकरूबुन को देखते हैं। तो मकरूबुन असल में था मकरूउन। मकरूउन ये इसम मफूल का सीगा है। करा यकराउ से जब मफूल के वजन पर इसम मफूल बनाते हैं तो वो मकरूउन बन जाता है। तो अब मकरूउन में हम कायदा क्या था कि जब हमजा मुतहर्रिक हो, अब मकरूउन में हमजा मुतहर्रिक है और उसके माक़बल वाव मद्दा ज़ायदा, यानी इसके माक़बल ये जो वाव है मफ़ऊल उनकी, ये मद्दा भी है और ज़ायदा भी है।
यानी ये नफ्स कलमा की वाव नहीं है, क्योंकि क़ारा असल हर्फ का मादा है, क़ारा यक़रा, और मक़रूअन में जो वाव आती है वो ज़ायद होती है। तो मक़रूअन में हमज़ा मुतहर्रिक मा क़बल वाव मद्दा और ज़ायदा। अब क्या हुक्म है, वो कहते हैं कि हमज़ा को मा क़बल की जिन्स से, अब मा क़बल यानी हमज़ा से पहले जो है वाव है, तो हमज़ा को वाव से बदल देंगे, तो ये बन जाएगा मक़रूवन, मक़रूवन, मक़रूउन से मक़रूवन। तो जब ये मक़रूवन बन गया, अब ये दो वाव इकट्ठी हो गई, तो एक वाव का दूसरी वाव में इदगाम कर दिया, ये बन गया मक़रूवन, मक़रूवन। ठीक हो गया। इसी तरह आगे कलमा है खतीअतुन। अब यहाँ पर इसमें भी हमज़ा मुतहर्रिक है, उसके मा कबल या मद्दा ज़ायदा मौजूद है, खतीअतुन फ़ईलतुन के वजन पर, तो हमज़ा को या से बदला, ये बन गया खतीयतुन, खतीयतुन। अब जब दो याएं इकट्ठी हो गई तो एक या का दूसरी या में इदगाम कर दिया, तो ये बन गया खतीयतुन, खतीयतुन, जैसे ऊपर लिखा हुआ है खतीयतुन। आगे लफ्ज था उफ़य्यिसुन, तो उफ़य्यिसुन असल में था उफ़य्यिसुन। अब इसमें जो या है ये फ़ुआइलुन के वजन पर या तस्गीर है, यानी हमज़ा मुतहर्रिक है, उसके माक़बल या तस्गीर मौजूद है, तो हमज़ा को भी या से बदल दिया, ये बन गया उफ़य्यिसुन, यिसुन। जब दो या इकट्ठे हो गए तो फिर एक या का दूसरी या में इदगाम कर दिया, तो ये बन गया उफ़य्यिसुन, उफ़य्यिसुन। तो तीनों मिसालें जो हैं उनकी तौजी मैंने आपके सामने पेश कर दी है। उसके बाद फिर आगे एक कायदा है जिसको कायदा नंबर 4 कहा गया है, और उसको कायदा यसअलु कहते हैं, कायदा यसअलु। अब इस कायदा का क्या, ये कायदा क्या है, असल में यसअलु था यसअलु। जब हमज़ा मुतहर्रिक हो और उसका माक़बल साकिन हो, हमज़ा मुतहर्रिक हो और उसके माक़बल साकिन हो, तो उस हमज़ा की हरकत माक़बल को देकर उस हमज़ा को गिरा देना जायज़ है, बशर्ते कि हमज़ा का माक़बल मद्दा ज़ायदा, नून इन्फ़िआल या तस्गीर ना हो। यानी ये तीन चीज़ें अगर ना हो तो फिर उस हमज़ा की हरकत माक़बल को दे देते हैं और उस हमज़ा को गिरा देते हैं। जैसे अब यहाँ पर मिसालें हैं, यसलु, शयुन, ज़ावुन, क़दक्रमा। अब ये 4 मिसालें हैं, तो 4 मिसालें असल में क्या थी, तो यसलु असल में था यसअलु, हमज़ा मुतहर्रिक माक़बल साकिन, तो हमज़ा की हरकत माक़बल के हरफ को दी और हमज़ा को गिरा दिया, तो यसअलु से बन गया यसअलु। इसी तरह शैउन, हमज़ा से माक़बल या साकिन, हमज़ा की हरकत या को दे दी और हमज़ा को गिरा दिया, तो शैउन की बजाय बन गया शयुन, शयुन। फिर इसी तरह ज़ौउन है, तो ज़ौउन में हमज़ा मुतहर्रिक माक़बल वाव साकिन। अब ये वाव और या जो साकिन है ये मद्दा नहीं है, ये लीन है, माक़बल मद्दा ज़ायदा, उन्होंने मद्दा का ऊपर बयान किया है, वो इससे मुस्तस्ना है। तो ज़ौउन से ये बन गया ज़वुन। और क़द अक्रमा, हमज़ा मुतहर्रिक माक़बल साकिन, हमज़ा की हरकत माक़बल को दे दी और हमज़ा को गिरा दिया, तो बन गया क़दक्रमा, क़दक्रमा। उसके बाद आगे वो कहते हैं कि ये जो दो मिसालें हैं ना, लिहाजा मक़रूअन और खतीअतुन, मक़रूअतुन खतीअतुन, हमज़ा का माक़बल मद्दा ज़ायदा है, और इसी तरह इन अतरा, हमज़ा का माक़बल नून इन्फ़िआल है, और सुअइलुन, हमज़ा का माक़बल या तस्गीर है, में हमज़ा की हरकत माक़बल को देकर इसे गिराना जायज़ नहीं। तो ये जो तीनों मिसालें हैं ये असल में जो उन्होंने शर्त लगाई है ना, कभी शर्त के हमज़ा का माक़बल मद्दा ज़ायदा, नून इन्फ़िआल या तस्गीर ना हो, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमज़ा का माक़बल मद्दा ज़ायदा हो, जैसे मक़रूअतुन खतीअतुन में मद्दा ज़ायदा है, या नून इन्फ़िआल हो जैसे इन अतरा में नून इन्फ़िआल है, या तस्गीर हो जैसे सुवैइलुन में या तस्गीर है, तो उस वक़्त फिर हमज़ा की हरकत माक़बल को नकल करके उस हमज़ा को गिराना दुरुस्त नहीं है।
تو گویا کہ بنیادی قاعدہ یہ ہے کہ حمزہ متحرک ہو، اس کے ما قبل ساکن ہو، تو حمزہ کی حرکت ما قبل ساکن کو دے دیتے ہیں اور حمزہ کو حذف کر دیتے ہیں، جیسے یسالو سے یسالو، شیئن سے شیئن، زوءن سے زون، اور قد اکرما سے قد اکرما۔ لیکن اگر حمزہ کا ما قبل جو ہے وہ ساکن تو ہے لیکن وہ مدہ زائدہ ہے، جیسے مقروءۃن اور خطیئۃن، یا وہ نون انفعال ہے جیسے ان اطارا، کہ ان اطارا ان فعالہ کے وزن پر، یہ باب انفعال ہے، یہ آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، بلکہ پیچھے پڑھ چکے ہیں آپ نے، جو ثلاثی مزید فی کے ابواب پڑھے ہیں ان میں سے ایک باب انفعال بھی تھا۔ اور دوسرا ہے کہ یا تصغیر ہو، جو کسی کو چھوٹا بنا کر پیش کرنے کے لیے سیغے آتے ہیں، جیسے سوئینون، تو اگر یہ چیزیں ہوں تو پھر حمزہ کی حرکت کو ما قبل حرف کو دینا اور اس حمزہ کو گرانا درست نہیں ہے۔ اس کے بعد پانچواں اور آخری قاعدہ جو ہے، پچھلے جتنے بھی قواعد تھے وہ سارے جوازی شکل کے تھے، یعنی جائز تھے کہ آپ ایسا کر لیں تو جائز ہے، لیکن یہ جو کلمہ ہے اور یہ جو قاعدہ ہے یہ وجوبی ہے، اس میں ضروری ہے، اس کو کہتے ہیں قاعدہ آمنہ۔ قاعدہ آمنہ، جب دو حمزے ایک کلمے میں جمع ہو جائیں، دو حمزے یعنی دو حمزے ہونا ضروری ہیں، جب دو حمزے ایک کلمہ میں جمع ہو جائیں اور دوسرا حمزہ ساکن ہو، جو پہلا قاعدہ تھا رأسن، اس میں حمزہ ساکن تو تھا لیکن اس سے پہلے کوئی بھی حرف تھا جو حمزہ کے علاوہ تھا، تو یہاں پر یہ ہے کہ دونوں ہی حمزہ ہیں، ایک حمزہ ساکن ہے اور ایک اس سے پہلے حمزہ متحرک ہے۔ جب دو حمزے ایک کلمہ میں جمع ہو جائیں اور دوسرا حمزہ ساکن ہو تو اسے پہلے حمزہ کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدلنا ضروری ہے، حرف علت سے بدلنا ضروری ہے۔ اب یہ دیکھیں، اصل میں پہلی مثال اس کی یہ ہے کہ آمانا سے آمانا، تو یہ جو آمانا لفظ ہوتا ہے نا، یا آمانو جو ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، یہ اصل میں ہے امنا، امنا، کیونکہ یہ باب افعال ہے، اور آمینہ یأمنو امن سے لفظ ایمان ہوتا ہے، تو اس میں ایک حمزہ تو موجود ہے پہلے سے ہی، اور جب اس کو باب افعال میں لے کر جائیں گے تو ایک حمزہ جو ہے وہ نفس کلمہ کا آ جائے گا اور دوسرا حمزہ جو ہے وہ باب افعال کا آ جائے گا، تو یہ بن جائے گا امنا، یعنی اکرما کے وزن پر امنا۔ تو امنا سے اب یہ حمزہ دوسرا جو ہے اس کو پہلے حمزہ کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدلنا واجب ہے، ضروری ہے، تو یہ امنا سے بن گیا آمنا، یہ جیسے لکھا ہوا ہے، پہلے انہوں نے سمجھانے کے لیے الف کو خالی کیا، حمزہ اس کا ختم کیا اور آگے جا کر پھر انہوں نے اکٹھا کر دیا، تو یہ امنا سے بن گیا آمنا۔ اب پہلی اس کی وضاحت یہ ہے کہ امنا میں دو حمزے جمع ہوئے، دونوں حمزوں میں سے دوسرا حمزہ ساکن تھا، اسے پہلے حمزہ کی حرکت فتح کے موافق حرف علت الف سے وجوباً بدلا تو آمانا ہو گیا۔ تو لفظ ایمان، آمانا، یؤمنو، اس طرح یہ جتنے الفاظ ہیں ان سب کے اندر اسی طرح حمزوں کا مسئلہ ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا کلمہ جو ہے وہ ہے واحد متکلم کا صیغہ، آمانا یؤمنو، مضارع کا واحد کا صیغہ آئے گا یؤمنو، اور جب واحد متکلم کا آئے گا تو وہ بن جائے گا اؤمنو، یؤمنو سے اؤمنو، اب وہاں پہ دو حمزہ جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے، تو اؤمنو سے اومنو، یعنی دوسرا حمزہ جو ہے ساکن اس کو ما قبل حمزہ کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدلنا واجب ہے۔ تو اؤمنو میں دو حمزے جمع ہوئے، دوسرا حمزہ ساکن ہے، اسے پہلے حمزہ کی حرکت ضمہ کے موافق حرف علت واو سے وجوباً بدلا تو بن گیا اومنا۔ تو ضمہ جو ہے، ضمہ کے مناسب جو حرکت ہے، ضمہ کے مناسب جو حرف علت ہے وہ واو ہے، یعنی ضمہ کو جب لمبا کرتے ہیں تو واو بنتی ہے، الف زبر کو لمبا کرتے ہیں تو الف بن جاتا ہے، اور زیر کو لمبا کرتے ہیں تو یا بن جاتی ہے۔ تیسری مثال اس کی ہے ایمان، ایمان، یہ اصل میں تھا ایمان سے ایمان، ایمان میں دو حمزے جمع ہوئے، دوسرا حمزہ ساکن ہے، اسے پہلے حمزہ کی حرکت کسرہ کے موافق حرف علت یا سے وجوباً بدلا تو ایمان ہو گیا۔ تو امنا سے او آمنا اور اؤمنا سے اومنا،
یا اومینو آپ اس کو کہہ لیں واحد متکلم سیگا، یہ ماضی مجہول کا ہی اس کو انہوں نے مثال دے دی ہے. اور ایمانن سے ایمانن. تو آج ہم نے گویا کہ 3 قاعدے پڑھے ہیں. پہلا قاعدہ جو ہے وہ مقروء ہے، یعنی جب حمزہ متحرک ہو اور اس کے ماقبل واو یا مدہ زائدہ یا پھر یا تصغیر ہو تو حمزہ کو ماقبل کی جنس سے بدلنا جائز ہے، اور ابدال کے بعد پھر ادغام واجب ہوگا، جیسے مقروء سے مقروون، خطیئۃ سے خطیئۃ، اور افیئسن سے افیسن. دوسرا قاعدہ جو ہے قاعدہ یاسل، جس کو کہتے ہیں کہ جب حمزہ متحرک ہو اور اس کے ماقبل ساکن ہو تو اس حمزہ کی حرکت ماقبل کو دے کر اس حمزہ کو گرا دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جو ماقبل ساکن موجود ہے وہ مدہ زائدہ بھی نہ ہو، نون انفعال بھی نہ ہو، اور یا تصغیر بھی نہ ہو. جیسے یسألو سے یسلو، شیئن سے شیون، ذوء سے ذون، قد اکرم سے قد اکرم. لیکن اگر وہ مدہ زائدہ ہے جیسے مقروءۃ اور خطیئۃ، یا وہ نون انفعال ہے جیسے ان اطر، یا پھر وہ یا تصغیر ہے جیسے سویئل، تو پھر حمزہ کی حرکت کو ما قبل کی طرف نقل نہیں کریں گے، بلکہ وہ جیسے لکھا ہوگا ویسے ہی اس کو پڑھیں گے. تیسرا اور آخری قاعدہ جو ہم نے پڑھا وہ ہے آمنا، قاعدہ آمن، یعنی جب 2 حمزے ایک کلمہ میں اس طرح آ جائیں کہ پہلا متحرک ہو اور دوسرا ساکن ہو، تو دوسرا ساکن حمزہ جو ہے اس کو پہلے متحرک حمزہ کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدلنا واجب ہے. جیسے اَمَنَ سے آمنا، اُؤْمِنَ سے اومنا، ایمانن سے ایمانن. تو آج آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے. یہ 3 قاعدے ہیں جو میں نے آج پڑھائے ہیں، لیکن 2 قاعدے پچھلے جو ہیں وہ بھی آپ نے ساتھ یاد کر کے آنا ہے. تو کل انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے 5 کے 5 قاعدے جو ہیں، قاعدہ رأسن، قاعدہ جوانن، قاعدہ مقروون، قاعدہ یسن اور قاعدہ آمنہ، 5 کے 5 قاعدے جو ہیں انشاءاللہ میں آپ سے سنوں گا. باقی اگر آپ کو کوئی چیز بات سمجھ نہیں آئی ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی اشکال جو ہے اس کے لیے آپ سوال کر سکتے ہیں. جی سر جب ہم ان کو چینج کر دیں گے تو کیا ان کے میننگ بھی چینج ہوں گے؟ کیا چینج کرنے کے بعد کیا میننگ بھی ان کے چینج ہوں گے، ان کے مطلب بھی بدل جائیں گے؟ میننگ میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ جیسے ہم آپ نے کو یسر عربی زبان کے اندر دیکھیں، آپ کو عربی زبان کے اندر جتنے الفاظ ملتے ہیں وہ تعلیل کے بعد ہی ملتے ہیں. آمنا آپ کو لکھا ہوا کہیں بھی نہیں ملے گا، ہر جگہ آمنا ہی ملے گا. تو وہ جو فرنٹ اینڈ پہ ہمارے سامنے جو الفاظ موجود ہیں وہ تعلیل ہونے کے بعد ہمارے سامنے آئے ہوئے ہیں. یہاں صرف ان کا بیک اینڈ بتا رہے ہیں کہ یہ اصل میں کیا تھا، اور وہاں سے پھر کیسے یہ ایسا کلمہ جو ہے وہ بن کر آپ کے سامنے آیا ہے. میننگ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ یہ لفظ معاذ اللہ ہوتا ہے یا معاذ اللہ ہوتا ہے؟ معاذ اللہ ہوتا ہے. معاذ اللہ ہوتا ہے. وہ آج کل نا وہ امیر معاویہ کا جون سا وہ مسئلہ جون سا وہ بڑا چھڑا ہوا ہے، اکثر وہ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں ہم. وہ یعنی کہ علامہ شاملہ ظہیر جون سے اس کو وہ ویڈیو میں پڑھتے ہیں، میں نے ان کی تقریر میں سنا ہے معاذ اللہ. تو وہ محمد علی مرزا جون سا وہ جیلم کا وہ کہہ رہا تھا کہ ان کو تو یہ نہیں پتا کہ یہ معاذ اللہ ہوتا ہے اور معاذ اللہ پڑھے ہیں. وہ میں نے دیکھا تو بار بار معاذ اللہ پڑھتے ہیں. نہیں، اب قرآن مجید کو دیکھنا چاہیے نا. قرآن مجید میں ہے معاذ اللہ، کہ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف دعوت گناہ دی تو انہوں نے آگے سے کہا قال معاذ اللہ. جی سورہ یوسف کے اندر یہ لفظ معاذ اللہ ہے، میم کے اوپر زبر کے ساتھ ہے. جی معاذ اللہ. تو وہ معاذ اللہ پڑھتے ہیں. میں نے بھی انٹرنیٹ پہ سرچ کیا تھا تو وہاں پر بھی معاذ اللہ کے یعنی کہ اس کی ہے اعراب جو سے ہیں. اصل میں نا بسا اوقات ایک ہوتا ہے بس آدمی کی زبان پہ نا لفظ تقیہ کلام بن جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے، اور آدمی اس کو صحیح کرنا بھی چاہے تو اس کو مشکل ہوتی ہے. تو یہ طرز کلام یا انداز گفتگو یا لہجہ جو ہے نا اس کا فرق ہوتا ہے. تو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی لوگ جو ہیں وہ اس کو معاذ اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن سننے والے کو وہ معاذ اللہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے.
पर ये نہیں شیخ दोनों وہ चीजें کٹی हो सकती معاذ हैं, اللہ लेकिन सही लफ्ज जो है ना वो माआज अल्लाह है. جی माआज असल में ना, माआज ये माना क्या है, मैं अल्लाह جی की جی पनाह में आता हूँ, मैं अल्लाह بالکل की ایسے ہی ہے पनाह में आता हूँ. جی अब माआज जो है ये आऊजु, आजा याऊजु से इसमें ज़र्फ है. तो इसमें جی ज़र्फ आपको पता है कि इसमें ज़र्फ मफ़ाल के वजन पर या मफ़ेल के वजन पर जब सुलासी मुजर्रद से आता है तो वो मायल था असल में, मायल. तो तालील के बाद वो माआज बन गया, यानी पनाह की جی जगह. तो सुलासी मुजर्रद, सुलासी मुजर्रद का जो इसमें ज़र्फ होता है उसकी मीम जो है वो मफ्तू होती है. ये आप कायदा पीछे पढ़ चुके हैं. جی جی ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے وہ پھر غلطی پڑھتے ہیں وہ اگر وہ وہ تو بعد میں معاذ پتہ چلتا پڑھتے ہیں تو وہ غلطی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, ہے جی وہ غلطی کسی سے معاذ بھی ہو اللہ سکتی ہے, غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. جی لیکن یہ کوئی ایسی غلطی نہیں ہے کہ جس کو وہ اچھالنا شروع کر دے. اب اس کے ہاتھ میں ایک بات آ گئی اور وہ پیچھے پڑ گئے. جی وہ شیخ اس کا کیا ہے یہ معاویہ کا بڑا ایشو جو سا وہ ہائی لائٹ ہوا ہے دیکھتے یہ ہیں. شیعوں کا کیا ہوا ہے سب, اور انجینئر محمد علی مرزا جو ہے یہ نیم شیعہ آدمی ہے, اپنے آپ کو اس نے جی چھپا کے رکھا ہوا ہے, لیکن عقائد سارے شیعوں والے جو ہیں پھیلا رہا ہے. جی یہ جی انجینئر بہت خطرناک آدمی ہے, اس سے اپنے آپ کو بچائیں بس. ٹھیک ہو گیا. ہاں, تو وہ کالے کپڑے کے والے سے بھی کہہ رہا تھا کہ جی کالے کپڑے جو تھے وہ پہننے چاہیے. وہ اس کے والے سے دلائل دے رہا تھا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کالی کملی جو ہے وہ اسی طرح کالی چادر تو اوڑی بھائی تھی. تو پہننے چاہیے, لیکن جب شیعوں کے تہوار چل رہے ہوں تو ان کی مشابت سے بچنے کے لیے اس وقت آپ نہ پہنیں, آگے پیچھے پہن لیں. ان چیزوں کو وہ تو بھی کہتا ہے دیکھنا ہے برکت نا. کے لیے ان دنوں میں پہننا میں کہتا ہوں افضل ہے. اب میں نے آپ کو ایک بات بتا دی ہے نا, اس کی اندر کی بات, کہ وہ جی جی نیم شیخ شیعہ ہے, چھپا ہوا شیعہ ہے, اور چھپ کر جو ہے نا شیعوں کے عقائد پھیلا رہا ہے. تو جب آپ کو یہ جی جی بات سمجھ آ گئی تو اس کے بعد اس کے ہر عمل کے اوپر ہی آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ بول کہاں سے رہا ہے. جی جی چلیں جی, بہرحال چھوڑیں اس کو, یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. ہم گرامر پڑھ رہے ہیں تو گرامر کا مسئلہ معاذ اللہ تک ہی تھا, باقی آگے ہم نہ جائیں. تو باقی اگر ٹھیک ہے. آپ لوگوں کی کسی کی اسائنمنٹ پوری ہو گئی ہے اور وہ پریزنٹیشن پیش کرنا چاہتا ہے تو وہ کر لے. آج آخری ڈیٹ تھی, آپ کو پتہ ہے. نہیں شیخ سر میری پریزنٹیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے, میں نے آپ کو سینڈ بھی کیا سر, میری طرف سے شیئر نہیں ہونی وہ. آپ پریزنٹیشن پیش کرنا چاہتی ہیں ابھی؟ جی سر. تو آپ شیئر کر سکتی ہیں کہ نہیں؟ نہیں سر میری طرف سے شیئر نہیں ہوگی. اب کریں, اب کریں, میں نے ابھی آپشن دے دی ہے. شیخ آئے لاسٹ ڈیٹ تو نہیں ہے سر وہ میرے موبائل میں آپشن نہیں آ رہی شیئر والی, میں نے آپ کو سینڈ کیا, آپ کر دیں گے؟ ابھی آپ مجھے سلام بھیجیں, کیونکہ وہ اس طرح کئی چیزیں بھیجی ہوتی ہیں تو وہ نیچے 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 تک چلی جاتی ہیں. ابھی مجھے اپنے نمبر سے السلام علیکم بھیجیں میسج, میں اس کو کر دیا. جی سر. شیخ پریزنٹیشن کی آئے لاسٹ ڈیٹ تو نہیں ہے میرے. یہ اسائنمنٹ جمع کروانے اور سبمٹ کرنے کی آج لاسٹ ڈیٹ تھی. باقی پریزنٹیشن جو ہے وہ تو انشاءاللہ 1-2 ہفتوں کے اندر اندر چلتی رہے گی. جی چلے رات تک کر دیں گے. جی جی شیخ ادھر تو میرے خیال میں 20 تاریخ لکھی ہوئی ہے جہاں پہ اپلوڈ ہے. اعلان جو ہے وہ 15 کا ہی کیا ہوا ہے. جی اعلان 15 کا ہے لیکن ڈیٹ 20 لکھی ہوئی ہے. وہ بگوڑوں کے لیے کچھ گنجائش موجود ہے, لیکن اصل اعلان 15 کا ہی ہے. آپ لوگ 15 جی کے شیخ. حساب سے ہی اس کو فائنل کریں, اور جی جتنے شیخ. لوگ رہ گئے ہیں وہ فوری جو ہے اپنی پریزنٹیشن بھی پیش کریں تاکہ ہم اس کو کسی طرف لگائیں. سر ہاں میں نے جی, آپ کو شیئر میسج ہو گئی ہے. نہیں سر شیئر نہیں ہوئی. اب آپ کی اسائنمنٹ میں جی ہے, شیئر ہو چکی ہے. جی سر شیئر ہو گئی. چلیں جی, بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ نے بطور ایک ٹیچر کے جو ہے نا استاد بن کر آپ نے پڑھانا ہے, سنانی نہیں ہے ہمیں, آپ جی نے سر. پڑھانا ہے جیسے بچوں کو ایک سبق لیسن پڑھایا جاتا ہے. چلیں. میرا آج کا موضوع اسم آلہ ہے. اسم آلہ جو ہے وہ دراصل اسم مشتق کی قسم ہے. اسم مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بنایا جاتا ہے, جیسے نصرون سے ناصرون اور منصورن وغیرہ. نصرون سے ناصرون یہ اسم فاعل بن رہا ہے اور منصورن اسم مفعول بن رہا ہے. اسم آلہ جو ہے وہ اسم مشتق کی ہی قسم ہے, اور اسم آلہ وہ اسم مشتق ہے جو اس چیز پر دلالت کرے جس کے ذریعے سے جو ہے وہ کام کیا جائے, جو کسی آلے کے طور پر جو ہے وہ استعمال ہو, جس کے ذریعے ہم کوئی کام کر سکیں. جیسے مفتاح چابی ہے تو یہ تالا کھولنے کا آلہ ہے, تالا کھولنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور یہ ثلاثی مجرد ہے.
लाजमी और मुतअद्दी दोनों तरह से ये आ सकता है। इसका बनाने का तरीका ये है कि इसम आला तीन हरफी अफ़ाल के मस्दर को जैसे मिफ़ालुन, मिफ़ालातुन और मिफ़ालुन के वजन पर जो है वो लाने से बनता है। इन तीनों औज़ान पर जब हम लाएंगे तो वो इसम आला बनेगा। जैसे नसरुन से अगर हम इसको बनाएं तो मिफ़ालुन के वजन पर मिनसारुन आ जाएगा, मिफ़ालातुन के वजन पर मिनसारातुन आएगा और मिफ़ालुन के वजन पर मिनसारुन आएगा। इसम आला की जो औज़ान है वो इसके तीन मशहूर औज़ान हैं, मिफ़ालुन, मिफ़ालातुन और मिफ़ालुन। जैसे अभी हमने पढ़ा मिफ़ालुन के वजन पर अगर हम देखें तो मिबरादुन जैसे रेती या रंदा, और मिफ़ालातुन के वजन पर हम देखें तो आएगा मिकनासतुन जैसे झाड़ू। अब रेती और रंदा जो है वो जैसे रगड़ने के आले के तौर पर इस्तेमाल होता है, और मिकनासतुन झाड़ू है तो ये सफाई करने के आले के तौर पर इस्तेमाल होता है। और मिफ़ालुन के वजन पर आएगा मिफ्ताहुन यानी चाबी ताला खोलने का आला। अब इसम आला की कुछ गिरदान है, इसमें सीगा वाहद, तस्निया, जमा और तस्गीर हैं। इसकी गर्दान में अगर हम मिनसरानी, मिनासिरु और मुनैसिरुन के वजन पर हम मिफ़ालुन को देखें तो आएगा मिफ़ालुन, मिफ़ालानी, मफ़ाइलु और मुफ़ाइलुन। यानी मिफ़ालुन मदद करने का एक आला, मिफ़ालुन मदद करने का एक आला, मिफ़ालानी मदद करने के दो आले, मफ़ाइलु मदद करने के कई आले और मुफ़ाइलुन मदद करने का एक छोटा आला। ये मिफ़ालुन का तर्जुमा नहीं है, मिफ़ालुन असल वजन है और उसके वजन पर मिनसरुन, ये मिनसरुन का तर्जुमा है। आगे वजन मिफ़ालातुन है, वजन मिफ़ालातुन में है वाहद का सीगा है मिनसरातुन, ये मिफ़ालातुन के वजन पर है, इसका मतलब है मदद करने का एक आला। फिर उसके बाद तस्निया का सीगा है मिनसरातानी यानी मदद करने के दो आले, ये मिफ़ालातानी के वजन पर है। फिर जमा का है मनासिरु, ये मफ़ाइलु के वजन पर है और इसका मतलब है मदद करने के कई आले। फिर है तस्गीर का सीगा है मुनैसिरातुन और ये है मुफ़ैइलातुन के वजन पर और इसका मतलब है मदद करने का एक छोटा आला। उसके बाद है वजन मिफ़ालुन, वजन मिफ़ालुन में भी वाहद का सीगा है मिनसारुन मिफ़ालुन के वजन पर है और मदद करने का एक आला है इसका मतलब। और तस्निया का जो है सीगा उसमें है मिनसरानी मिफ़ालानी के वजन पर है यानी मदद करने के दो आले। उसके बाद जमा के सीगे में आएगा मनासिरु, ये मफ़ाइलु के वजन पर है और इसका मतलब है मदद करने के कई आले। और तस्गीर के सीगे में आएगा मुनैसिरुन और ये है मुफ़ाइलुन के वजन पर और इसका मतलब है मदद करने का एक छोटा आला। चलें ठीक है माशाल्लाह। लेकिन आपने इस पूरी प्रेजेंटेशन में या असाइनमेंट में कोई नई चीज़ ऐसी ऐड नहीं की जो किताब से हट कर हो। प्रेजेंटेशन या असाइनमेंट का मकसद तो ये होता है कि आप इस किताब से हटकर दीगर किताबों से कुछ नई चीज़ उसमें एडिट करें, कोई नई मिसालें लेकर आएँ, कोई नई कवायद और ज़वाबित लेकर आएँ। तो ये तो आपने पूरी किताब वाली ही उठा के यहाँ पर आपने पेस्ट कर दी है। सर मैंने एक दो बुक सर्च की थी लेकिन उनमें भी यही सारी इंफॉर्मेशन थी। मिसालें बदल लेनी थी या उनमें भी यही मिसालें थी? नहीं, मिसालें तो चेंज थी, बाकी सारी यही थी। कुछ तो चेंज होना चाहिए था ना, कुछ नया होना चाहिए था। चलें बहरहाल माशाल्लाह बारकल्लाहु फीक जी। और भी किसी की है? चलें बाकी जो लोग रह गए हैं कोशिश करें कल लाजमी कर लें। अभी हमारी मीटिंग जो है वो खुद ही ख़त्म होने वाली है और उसके बाद अज़ान का टाइम जो है वो आगे आगे आ रहा है। अभी हमारी क्लास में के दौरान अज़ान भी आ जाया करेगी। तो बहरहाल कोशिश किया करें फौरी जो है जो ही 6 बजे मैं लिंक भेजूँ फौरी ऑनलाइन हो जाया करें। और जो पिछली क्लास है उन सर से भी कहें कि जो है हमारे पास टाइम थोड़ा होता है तो वो क्लास पे ज़्यादा जो है ना उसको लेट ना किया करें। चलें जी, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।